اغیار اتنی تیزی سے اپنا کام کر رہا ہے جس کو بریلی کے تاجدار یوں فرمایا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے جی بے شک، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ جی جی واہ واہ، حالات ایسے ہیں، سونا بن ہے سونا پاس ہے تو سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، جی جی کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متی نرالی۔ جی جی بے شک بے شک، توحید کی آڑ میں توہین کرنا جی ایک شیوا بن چکا ہے۔ میں یہاں ایک اسلام کے نام پر تمام لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جی جی بے شک، کہ وہ قرآن کے مطابق اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں جی اور شرک کی فیکٹری کو بند کریں۔ جی بے شک بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آج جو سب پر شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ویسے یہ 3 جملے نہیں، 3 تقریریں ہیں۔ اے ایمان والو، یاد رکھو جب قرآن پڑھا جائے نا سمجھ لو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، بے شک، اور جب نماز پڑھو تو سمجھو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ رب کا کلام ہے، رب کہہ رہا اے ایمان والو۔ بڑی بڑی تقریریں سنتے ہو، اسٹیج کو چھوڑ کر میں آپ سے کہہ دوں تم میں ایمان کی تعریف ایک آدمی بتا دے، 100 روپے خوشی سے اس کو انعام دوں گا۔ نماز بعد میں ہے، روزے بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، لیکن نہیں ہمیں تو جوش چاہیے۔ پتہ نہیں چلے کیا کریں، بہت شاندار تقریر، کیوں بڑی جوشی دی، کیا رہا وہ پتہ نہیں۔ میرے بھائی روش چھوڑو، یہاں آئے کچھ سیکھ کے جاؤ۔ ایمان کے لغوی معنی ہے یقین کے، جی ذرا بھی شک ہے تو کفر ہے، بیچ میں دوسری چیز نہیں۔ یقین ہے تو ایمان، ذرا بھی شک ہوا تو کفر، بیچ میں دوسری چیز۔ اصطلاح شریعت میں التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کو دل و جان سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ارے بولو، جو نبی لے کر آئے اس کو دل و جان سے مان لینے کا نام، تو ہمیں ماننا ہے نا۔ اب ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہمارے بھائی بڑے خوش ہو جاتے، بات تو سچی کرا، پکا کافر ہے۔ کیوں؟ 7 چیزیں ہیں، اگر ایک کا بھی انکار کرو گے تو کافر ہے۔ وہ جو 7 میں سے صرف اللہ کو مانے اور 6 کو نہ مانے مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ارے بولو بھائی، ان 7 چیزوں کو ماننا ایمان ہے، اگر ایک کا بھی انکار کیا تو ایمان سے کفر ہے۔ اب جو کہ صرف اللہ کو مانو مسلمان ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، ایمان رات کے اندھیرے میں بھی گناہ سے بچا لے۔ اگر سچا ایمان ہے تو رات کے اندھیرے میں جو گناہ سے بچا لے وہ ایمان ہے۔ اب میرے ساتھ سب مل کے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا ترجمہ بھی کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ارے بولو سب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے۔ جی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے ہیں یا تھے؟
ارے ہیں یا تھے؟ اب جو یہ کہ تھے تو کلمہ کا منکر ہوا کہ نہیں؟ جی کلمہ تو کہہ رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو کہے تھے تو ایمان بھی تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور کرے بولو کلمہ آپ نے پڑھا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اب جن کا عقیدہ ہے وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، تو کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہاں، وہ ایک مولوی ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہے کہ پہلے کلمہ پہ صحیح ایمان لایا جائے۔ اچھا یہ بتاؤ، بغیر نبی کے مانے ہوئے کوئی کلمہ میں مسلمان ہو سکتا ہے؟ بہت شارٹ میں سن لو، نہیں ہو سکتا۔ لا الہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ اچھا جی، پھر رسول ہماری طرح ہے کہ وہ الگ ہے؟ اور جو کہ وہ تو ہماری طرح ہے، کیوں؟ وہ تو رسول ہیں، اور تو نے اپنے کو رسول کیا تو کافر۔ جی پہلا فرق تو یہی ماننا نا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ امتی، جی اور آپ کے میں بھی رسول، کافر۔ تو بے مثل ہے، بے مثال ہے، خدا کا ثانی نہیں، تو مصطفیٰ کا سایہ تک نہیں، تو انہیں رسول مانو۔ اب تفصیل میں جاؤں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن بہت آسانی سے سمجھا دوں۔ کیا مانو گے؟ اب رسول علماء سے پوچھ لو، مصدر ہے جس کے معنی آئیں گے اسم مفعول کے مرسل، بھیجے گئے۔ اللہ ہے بھیجنے والا، مصطفیٰ ہے بھیجے ہوئے، ہم ہیں جن کی طرف بھیجا۔ جی بے شک۔ ارے نبی کس کی طرف آئے؟ ہماری طرف۔ بھیجا کس نے؟ اللہ۔ تو خامخواہ بھیجا یا کچھ دے کے بھیجا؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ دے کے بھیجا، تو دینے آئے ہیں کہ نہیں؟ جی تو حضور ہمیں کچھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے مت لو، تو اللہ ہی نے تو نبی کو بھیجا ہے نا، جی اور دینے کے لیے بھیجا ہے، تو لوگے کہ نہیں لوگے؟ جی اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، ارے بولو بھائی، میں سارے چین دے رہا ہوں، یہاں رکوں گا جب صبح تک۔ کسی میں ہمت ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف یہ الفاظ تھا سامنے آئے؟ جی بے شک۔ واہ واہ واہ، کیا کریں۔ مجھے بریلوی دیوبندی سے مطلب نہیں ہے، قرآن و حدیث۔ جی رسول بھیجے گئے ہیں، جی بے شک، لے کے آئے ہیں، رب نے دیا ہے، بے شک بے تو شک۔ دینے والا خدا ہے، خدا، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں، اور بھیک لینے والی امت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ میرے آقا نے بخاری شریف باب العلم نوٹ کرے، جی بے شک۔ انما اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ مجھ ہی کو دیتا ہے اور میں ہی بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فتویٰ لگاتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے نبی سے، نبی تو کہتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ اسی کو بریلی کے تاجدار نے کہا، رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے وہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیتا وہ ہے، دلاتے۔ اور اسی کی تشریح کی ہے، ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان یا رسول اللہ، ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا، ہاتھ پھیلائے وہ ملے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ایسے بٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضور مفتی احمد یار خان صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کو بند کر دیں۔
تشریح کرتے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے ساحل نے نہیں آتے نہیں دیکھے، اور دیکھتے بھی کہاں سے، چاہنے والا اس جیسا نہ تجھ جیسا حبیب، ایسے عاشق کے ہو محبوب نہ ہو جس کا رقیب، غیریت آئے کہاں سے کہ ہو اتنے قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ماشاءاللہ۔ اب میں تھوڑا سا اور آسان کر کے، کس نے دیا قرآن؟ ارے بولو بھائی، اللہ نے۔ کس کے گھر آیا بتا دو؟ یار بھلی چائے ہوئی بعد میں ملا دیے یار، تقریر ہونے دے تھوڑی دیر، یہ نہ کرن دیں گے تقریر بھی۔ ارے قرآن کسی کے گھر میں آیا تو بتا دو۔ اللہ نے دیا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے دیا امت کو، تو قرآن ملا نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، خود خدا ملا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، جو آج کل بڑے بڑے کو دماغ کو کھولا دے جی، خدا پہلے تعلق میں یا مصطفیٰ پہلے؟ وجود میں خدا پہلے، تعلق میں مصطفیٰ پہلے۔ اب بتاؤ ہمارا تعلق پہلے نبی سے ہے یا مصطفیٰ سے؟ کہیں گے دیکھو نبی کو انہوں نے خدا سے بڑھا دیا۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھ، قرآن کہتا قل هو اللہ احد، قل پہلے، ہوا بعد میں، قل سے مراد مصطفیٰ، ہوا سے مراد خدا۔ قل محبوب تو کہہ دے، کیا مطلب؟ جہاں قل ہے وہاں وسیلہ ہے، جہاں قرآن میں قل ہے وہاں وسیلہ ہے۔ قل محبوب تو کہہ دے، مولا کس سے کہہ دے؟ میرے بندوں سے۔ مولا بندے تیرے، بات بھی تیری، اور اپنے بندوں سے ڈائریکٹ نہیں کہتا۔ مولا تو بے نیاز ہے، تو ایسا قادر ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب تیرے محتاج، نبی تیرے محتاج، ولی تیرے محتاج۔ تو ایسا قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے جب تو نے چاہا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہ قادر ہے جب تو نے چاہا مائی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، جب تو نے چاہا تو عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جب تو نے چاہا تو اون پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا، جب تو نے چاہا تو بغیر استاد کے شہر کی مکھی کو درود پڑھنا سکھا دیا۔ مولا تو قادر ہے، تو یہی تو سمجھایا جا رہا ہے، بندوں کو بتایا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کا مقام سمجھو، مجبوری رب کی نہیں ہے تمہاری۔ پہلے ایک معاملہ سمجھ لو تھوڑا، تب سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، رسول ہیں، بڑے رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ اب سنو کیا کہتے ہیں، ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرما لن ترانی، محبوب نہیں دیکھ سکتا، کلیم نہیں دیکھ سکتا۔ اصرار کیا، رب نے فرمایا تو اتنا ہے، میں ذرا تجلی، اپنے نور کی تجلی، وہ بھی کوہ طور پر، اگر وہ باقی رہ گیا تو دو ایک پائے گا، تجلی، کوہ طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ڈائریکٹ رب کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ارے بولو دیکھا،
لیکن تجلی دیکھی تو پھر عالم یہ تھا، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی چوٹی کو 3 میل سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بینائی کا عالم یہ ہے، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی چوٹی کو 3 میل سے۔ اور یہاں آقا کا حال کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ جھپکی نہ بہکی، ٹکٹکی باندھے رب کو دیکھا۔ معراج کی رات رب کو، جب موسیٰ کلیم اللہ نے تجلی کا حصہ دیکھا تو روشنی کا عالم یہ ہے، جس نے رب کو دیکھا اس کی بینائی کا عالم۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بات سمجھو، آپ ڈائریکٹ اللہ سے لے سکتے ہو؟ اللہ تو دینے پہ قادر ہے۔ تم اب میرے آقا کی 2 حالت ہے، کہتے ہیں حضور نور نہیں، ہم پریشان، کہتے ہیں قرآن میں انما انا بشر مثلکم، کہا بشر کا؟ تو میں آپ کو بتاؤں باپ سے پہلے بیٹے کا وجود ہوتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام ابھی نہیں ہے، آدم علیہ السلام ابھی، اور رب فرما رہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تفسیر جلالین، اذکر یا محمد، اے محبوب یاد کرو، تو یاد وہ چیز دلائی جائے جو سامنے ہو۔ کیا یاد کرو؟ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، مشورہ ہو رہا ہے، مصطفیٰ موجود ہے، تو ابو البشر نہیں ہے تو بشر کیسے؟ اور میرے آقا کی شان کیا ہے؟ آقا معاملہ فرما ہاں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، آدم علیہ السلام کا وجود نہ تھا اور مصطفیٰ نبی۔ تو پتہ چلا قرآن نے تو صف کہا قد جاءکم من اللہ نور، حضور سراپا نور ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی تو کہا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب ان سے کہہ دو میں ظاہر میں تمہارے مثل ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی بشریت بھی حق ہے اور نورانیت بھی، لیکن ہماری طرح مثل بشر نہیں، خیر البشر، نوری بشر، لاقل بشر، بے مثال بشر، بشر ہے۔ تبھی تو کہا ہے عقل سب کی حیران ہے، دیکھ کر شہیدی کو دیکھنے میں تو انسان ہے، کیوں نہ ان کا سایہ؟ بے شک بے شک۔ تو نور ہے کہ خدا سے لیتے ہیں اور بشر ہے کہ بندوں کو، یہ وجہ ہے۔ ورنہ میرے آقا کی حقیقت کیا ہے؟ پھر میرے آقا خود فرماتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچان نہ سکتا، اسی کو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانا۔ اب بہت آسانی کے ساتھ سمجھیے، نبی آئے ہیں ہمیں دینے کے لیے۔ اب نبی کی زندگی یاد رکھو، سب قرآن سمجھتے ہو کیا؟ ارے بولو بھائی، نہیں، لیکن قرآن پہ عمل کرنا تو ضروری، تو سب تو نہیں جانتے، تو قرآن نے کہا سب نہیں پڑھ سکتے نا، دیکھ تو سکتے ہو۔ ایک قرآن ہے دیکھنے والا، ایک قرآن ہے سننے والا۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام نے پوچھا ماں عائشہ صدیقہ سے کہ نبی کا اخلاق کیا ہے، فرمایا هو القرآن، اخلاق دیکھنا ہے نبی کا قرآن دیکھ لو، قرآن دیکھنا ہے تفسیر قرآن کی تفسیر نبی کی زندگی دیکھ لو۔ ایک طرف رحل پر ہے کلام خدا، ایک طرف ذات پاک رسول خدا، فرق دونوں میں ذرہ برابر نہیں، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ قرآن چپ قرآن ہے، نبی بولتا قرآن۔
اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او بندے تجھے عمل کرنا ہے نا، نبی کی زندگی دیکھ لے۔ کیا دیکھ لو بھائی؟ اچھا آپ میں بھی کوئی ہے جو نبی کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ شادی میں کیا حکم ہے قرآن کا، کتنا خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں قرآن نے کہا نبی کی زندگی دیکھ لے۔ اچھا یہاں بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہوں گے، جو نبی سے بڑا مالدار ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ نہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ وہ ظالم ہم خدا نہیں کہتے، ہم تو خدا کی عطا سے مالک کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں کوئی شرک، یہ میری گھڑی ہے مان لو، لکھا ٹائٹن اور نیچے لکھوا لیا نام محمد اسحاق۔ اب ان میں سے نام کون سا صحیح ہے، غلط کون سا ہے؟ کہیں گے دونوں صحیح۔ دونوں صحیح کیسے؟ بنانے والی کمپنی کا نام ٹائٹن ہے اور مالک کا نام محمد اسحاق ہے، تو خالق کا نام خدا ہے، مالک کا نام مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے ہر دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آسان خدا جنت کس کی؟ ارے جنت کس کی؟ بندے کس کے؟ تو سارے خدا کے بندے خدا کی جنت میں جائیں گے؟ بہت آسان۔ ارے جو ادھر ادھر پیڑ وڑوں کو پوجتے ہیں وہ بھی بندے ہیں نا، جو آگ پوجے وہ بھی بندے ہیں نا، جو پتھر پوجے، لیکن خدا کی جنت میں تو کون جائیں گے؟ خدا کے سب ہے بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو، خدا ملتا ہے ان کو جو بنے بندے محمد۔ جو نبی کا غلام ہوگا جنت اس کی۔ اور اسی کی تشریح ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔